پارس کی زندگی کا سب سے خوفناک خواب ختم تو ہو گیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اصل امتحان ابھی شروع ہونا باقی ہے۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ خاموش کھڑی ہوتی ہے، تبھی زوار اس کے پاس آ کر کہتا ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پارس بھری ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے لگا تھا میری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اگر وہ مجھ سے شادی کر لیتا تو میرے والد کو میری وجہ سے بلیک میل کرتا اور میں یہ سب کچھ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک پارس کو وہاب کی بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ فوراً زوار سے کہتی ہے، مجھے بتایا گیا تھا کہ تم شدید زخمی ہو چکے ہو اور شاید کبھی واپس نہ آ سکو۔ انہی باتوں نے مجھے سب سے زیادہ ڈرا دیا تھا۔ زوار حیران ہو کر مسکراتا ہے اور پوچھتا ہے، تو کیا واقعی تمہیں میری فکر تھی؟ پارس ایک لمحہ خاموش رہتی ہے، مگر بے اختیار کہہ دیتی ہے، جب سے تم میری زندگی سے دور گئے ہو میں ہر لمحہ کمی محسوس کرتی ہوں۔ زوار فوراً اس کی بات پکڑ لیتا اور کہتا ہے، کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوگی؟ اس بار پارس کی نظریں جھکانے کی بجائے صاف لفظوں میں اعتراف کر دیتی ہے، ہاں شاید یہی حقیقت ہے۔ ادھر بہزاد یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ زوار صرف محافظ ہی نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس پر اس کی بیٹی دل و جان سے بھروسہ کرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچتا ہے، کیوں نہ زوار کو ہمیشہ کے لیے پارس کی زندگی کا حصہ بنا دیا جائے، مگر فوراً اپنے خیال کو دبا دیتا ہے۔ لیکن قسمت ایک اور موڑ لے آتی ہے۔ زوار کے والد صحت یاب ہو کر واپس آ چکا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کی رائے لیے بغیر اس کی شادی طے کر دیتا ہے۔ وہ فوراً فون کر کے زوار کو حکم دیتا ہے، چھٹیاں لو اور فوراً گھر واپس آ جاؤ، تمہاری شادی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر زوار کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بہزاد اسے پریشان دیکھ کر وجہ پوچھتا ہے تو زوار سچ بتا دیتا ہے۔ بہزاد اسے جانے کی اجازت دے دیتا ہے، مگر اس وقت پارس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ زوار کی شادی ہونے والی ہے، اس کے چہرے کی ساری خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ وہ زبردستی مسکرا کر مبارکباد دیتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اپنا باہر جانے کا ارادہ منسوخ کر کے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ادھر زوار گھر پہنچ کر اپنے والد سے شادی کو مؤخر کرنے کی درخواست کرتا ہے، مگر اس کے والد ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ زوار صاف کہہ دیتا ہے، میں ایک ذمہ داری نبھا رہا ہوں، اس وقت شادی کر کے کسی معصوم لڑکی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے والد کا جواب بھی دو ٹوک ہوتا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ شادی ہر حال میں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، کیا زوار اپنے گھر کی خوشی کے لیے کیا اپنے والد کا کہا مانے گا یا ادھر پارس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گا؟